ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدقه المولانا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آج میں نے سورہ الضحیٰ کی تقریباً 5ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس مبارک مہینے کا تقریباً آج آخری دن ہے. سیٹرڈے سے یعنی کل سے ربیع الثانی کی ابتدا ہے. ہر مہینے اللہ رب العزت کے ہیں. اس میں اللہ تعالی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں. خصوصاً ماہ ربیع الاول میں جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کے اذکار کا درود کا جو تسلسل جاری ہے، آج میں نے ایک ایسی اختتامی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ ہمیں بھی ہمارے نبی خاتم النبیین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوششیں کاوشیں جو ہر امتی کے لیے آپ نے جو محنت کی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اس دوران جو تفسیر اس آیت کے عوض میں جو دیکھی ہے، یقیناً ان قریب دے گا تمہیں تمہارا رب کہ تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاؤ گے. یعنی ان قریب ہے کہ عطا فرمائیں تم کو تمہارا رب گناہ گاروں کے باب شفاعت کا مرتبہ اور اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم کہو گے بس میں راضی ہو گیا. اور اس وقت فرمائیں گے جب اس امتی کو بخشوائیں گے جس کے دل میں ایمان کا کچھ بھی حصہ ہے. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل عراق تم کہتے ہو کہ قرآن کی سب سے آیتوں میں بڑی امید کی آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہم اہل بیت اس بات پر ہیں کہ آئے ان
جس آیت کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اس کی بنسبت امید بہت زیادہ ہے، اس واسطے کہ جب تک کہ آپ کی امت میں سے ایک شخص بھی دوزخ میں رہے گا ہرگز آپ راضی نہ ہوں گے۔ اور حق تعالی یہ واضح کرنے کے بعد آپ پر آخرت میں یہ انعامات خداوندی ہوں گے۔ دراصل ان انعامات کا سلسلہ انہیں نعمتوں سے جڑا ہوا ہے اور آپ پر ابتدائی سے یہ عطا ہوتے رہے۔ آج جو جس حالات حاضرات سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن ایک بات کا یقین رکھیں، جو ہم غلطی کرتے ہیں سزا برحق ہے، شفاعت بھی برحق ہے، اگرچہ ہمارے دل میں کچھ بھی ایمان کا حصہ باقی ہے۔ لیکن جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں جانے انجانے میں، اس کی سزا برحق ہے۔ جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بڑے غمزدہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے دوزخ کے نظارے کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل مجھے بھی بتائیں کہ کیا نظارے اللہ نے آپ کو کرائے۔ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 درجات ہوں گے دوزخ میں، اور سب میں نیچے کا جو درجہ ہے وہ منافق کا درجہ ہے۔ منافق کی ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہے، جو ہر چیز کو جانتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے عمل نہ کرے، وہ ایک سمپل سا منافق کے درجے کا وضاحت ہے۔ ہر چیز جانتا ہے، ہم آپ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرما دی، فلانا فلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں ہم آپ پہ، اللہ پہ اور آپ پہ ایمان لے آئے، اور جیسے مخالفین میں جاتے ہیں یا اپنے اپنے فرقوں میں جاتے ہیں یا اپنی اپنی کمیونٹی میں جاتے ہیں، اپنی اپنی قوم میں جاتے ہیں، تو جب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ، یہ ایک چھوٹا سا 7واں جو نیچے سم میں درجہ ہوگا دوزخ کا، اس میں منافق ہوں گے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ان سے اوپر کا جو درجہ ہوگا وہ مشرک، جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو ملا۔ دیکھیں اس حدیث کو کم و بیش 1446
برسوں. اب اس کے جو درجات بتائے جاتے ہیں آج کے دور میں اگرچہ ان درجات کو دیکھا جائے، اس کی ترتیب دیکھا جائے تو ہر معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے. جو 5واں درجہ ہے 6 سے بھی اوپر، وہ لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں. اور 4تھے درجے میں جبرائیل امین فرماتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں. اور 3 درجے پہ آپ فرماتے ہیں یہ درجہ یہود کا ہے، یعنی یہود ان سے بہتر درجے تک ہے. اس کے بعد جو دوسرا درجہ بتایا جاتا ہے وہ نصارہ کا، یعنی کرسچنز. جیسے میں الٹ پلٹ فرمایا کہ وہ جو اب جدید جو نصار ہے، کرسچن ہے، وہ اس 5ویں درجے میں آ چکے ہیں. ان کی صفائی اور ان کی درستگی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ہی ہے. لیکن اس حدیث میں عیسائی ان درجات کے نہیں تھے. مشرک جو آج ان کی جو نئی ٹیسٹمنی ہے اس سے اس درجے پہ آ پہنچے. اس کے بعد جبرائیل امین خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل امین مجھے پہلے درجے کی کیفیت بتاؤ. آپ بڑے آزردہ ہو کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپری درجہ ہے نصار کے بعد وہ آپ کے امتی ہوں گے. تو آپ اپنے مسجد نبوی سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اتنے غم زدہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے حضور دعا گو ہونے سے پہلے بہت روتے ہیں اس غم میں کہ میرے امتی بھی دوزخ میں ہوں گے. اور جب یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس اپنے حجرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے ہیں. 3 دن دیکھنے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو کوئی جواب نہیں آتا ہے. آپ بڑے آزردہ ہو کہ سیدنا عمر کو اطلاع دیتے ہیں شاید سیدنا عمر سے کچھ بات ہو پائے. اور سیدنا عمر 3 مرتبہ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے. اس کے بعد جو آخری کوشش کی جاتی ہے وہ سیدنا علی سے. سیدنا علی جواب دیتے ہیں کہ جب اتنے عظیم شخصیتیں کوشش کر چکے ہیں، جب ان کا جواب نہیں آیا ہے تو میرے سے کیا امید ہو سکتی. لیکن جو لوگ تفرقہ لاتے ہیں اسلاف میں، وہاں پہ سیدنا علی کی کیفیت دیکھیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے بہترین لوگ کوشش کر چکے ہیں
اگرچہ جواب طلب نہیں ہو رہا ہے، تو آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں. جب آپ دستک دیتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں اور آپ دریافت کرتی ہیں کہ آپ کی کیفیت سارے صحابی آپ کی اس کیفیت سے پریشان ہیں، آپ کسی سے بات نہیں کریں، بس نماز پڑھ کے آپ اپنے تیرے میں آتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے اس دوزخ کے درجات بتائے ہیں اور میرے امتیوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ غم مجھے کھائے جائے. پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، تب اللہ کے رسول کے لیے جبرائیل امین یہ خوشخبری لاتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کو ہم یہ غور سے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے بھی اس دوزخ کی آگ میں جانے والے ہیں. اگرچہ ہمارا عمل کچھ بھی خراب رہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو درستگی کر لیں. پہلے ہم ہماری نمازوں کو درست کر لیں، ہمارے حلیے کو درست کر لیں، ہمارے لباس کو درست کر لیں. جیسا ہم علماء کے تعلق سے جب ہم سوچتے ہیں تو ایک حدیث بڑی اچھی اسی لہن میں یاد آتی ہے کہ علماء کے یہ جو جبڑے ہوں گے اس کو کھینچا جائے گا ایک حد تک، پھر اس کو دوبارہ فائز کر دیا جائے گا اپنے جگہ پہ. تو جو لاسٹ ویک میں نے حدیث بتائی تھی کہ یہ دو جبڑوں کے درمیان یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے زبان، اس کی ضمانت اگرچہ ہم دے دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. تو اس میں علماء ہمارے جو علماء بھی ہوں گے جو تقاریر کا غلط استعمال کرتے ہیں، خطابت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ایسی غلطیاں کر گزرتے ہیں، ان کی بھی سزا برحق حدیث سے بتا چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو تائید کرتے ہیں اس بات کی تنقید کرنے کے بجائے جو تائید کرتے ہیں وہ بھی انہی صف میں ہوں گے. ایسی تقاریر کو جو بڑھاوا چڑھاوا دیتے ہیں، اس کی فنڈنگ کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری زبان کو قابو میں رکھیں اور جس طرح سے اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں ہدایت دی، ہمیں اتنا پیارا نبی اس ماہ مبارک میں بھیجا ہے جس کے ذریعے ہمیں دنیا کی عظیم کتاب قرآن ہمیں عطا فرمائی ہے، بہترین رسول خاتم النبیین ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کی تعلیمات پہ ہم دوبارہ غور کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اس پہ عمل آوری شروع ہو جائے. انشاءاللہ اس ٹاپک کو جو ایک زبان پہ ایک ٹاپک جو ہے میں نے کنٹینیو رکھا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو اور بھی واضح طور پہ گفتگو کریں گے. I choose a topic today since this is the blessed month of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Choose a topic from
Surah Al-Duha. وَلَسَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَى. Surely that Allah subhanahu wa ta'ala will give you so much until you will be satisfied. So these are one of the ayats that came down when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in deeply sadness. And deeply sadness come from when Jibreel Amin was visiting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was very sad. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, "Oh Jibreel, why you look so sad?" And Jibreel replied, "O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala showed me the condition of hell." And Rasulullah says, "Tell me the conditions. What are the condition of the hell?" Jahannam. And Jibreel Amin says there is 7 levels in Jahannam. The deepest level is for the hypocrites, the munafiq. Let me describe in a simple words. Munafiq is the one who knows everything, who utter that I brought Iman, but his practice is different. When they come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they used to say, "We are with you." When they go back to their communities, they go back and tell them, "I'm with you, I'm just going to get the information." That's how our sects become now. If one makes mistakes, same mentality people, same kind of people try to cover him. Instead of giving him a nasiha or stop him, they support. The 6th level is the mushriks. Jibreel says the 6th level down in deep will be the mushriks who include different with Allah, mix with Allah subhanahu wa ta'ala. The 5th level, people who do the ibadah for the sun and moon, who prays to sun and moon. And the 4th level will be people who pray on fire. And the 3rd level, Jibreel Amin says, will be the Yahud, the Jews. And the 2nd level will be the Christians. Now these days, if you see, the 6th level and 2nd level become the same. They include Isa ibn Maryam with Allah subhanahu wa ta'ala. When Isa alayhi salam will return, this will be clear for Christians. That cannot include what they call Lord or God. That's why I heavily recommend not to use that word. Na'uz billah, Lord means Lord of the Jesus in their books, and God means the God Jesus. Na'uz billah. Our literatures not supposed to be using those words. After giving the 2nd level position, Jibreel Amin become quiet, silent.
Rasulullah asked, who will be the on the top level? And Jibreel Amin says, Ya Rasulullah Sallam, your Ummati is going to be on the top. He was very sad. He left the Masjid al-Nabi, went to his room, closed the door. 3 days Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was coming for only Salat and going back, closing the door, crying for Ummatis. After third day, Sayyidina Abu Bakr tried knocking a door, sending a salam, no reply. Sayyidina Umar came. He did 3 times, tried. He was not talking to no one, only doing salat, going back to the room and crying and making a dua for Ummatis. Then the last person was Sayyidina Ali. Look at Sayyidina Ali answer when the Sahaba asked, like Abu Bakr, Umar. And he says, but you already tried such a good personalities. I don't think I will be successful. You know, the people who bring the differences between Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, they should, you know, understand that their positions and their muqam, the place that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gave them. And Sayyidina Ali says, such a big people tried before me. So Sayyidina Ali asked the beloved daughter of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatima radiallahu ta'ala, please go and try. And she tried it. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam opened the door. And he explained to her that Jibreel Amin brought this, that my ummah will be in Jahannam. And he went back to the sujood again, making a dua. That's where this ad-dua, the 5th ayat came down. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Oh my beloved Prophet Muhammad will give you so much that you will be agreed with us. That's how Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam loved us. But one thing for sure, the mistakes we do, we have to go through the punishment. Nobody will be excused. You have to go through the hardship. That's the standard of our lives. You have to go through hardship, then there will be ease. So the mistakes we do, we utter something, we behave badly in our lives, we do something bad, that our bad accounts will be filling up with the bad actions that we do. This month was a blessed month. And if we cannot remind ourselves what Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did to us, done to us, ask Allah Subhanahu Wa Ta'ala all his life, Ummati, Ummati, Ummati. That was the only thing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asked. And he achieved it. The shafaat, the position that Allah Subhanahu Wa Ta'ala granted him, that will take place at the day of resurrection. He's the one who's going to bail us out. Nobody else, not our parents, not our leaders, nobody will bail us out.
only the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be Belazar. He will be the only attorney at the day of judgment in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And the question is, what we have done for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Just think ourselves. We heavily involved into music. Even we representing ourselves, our parents, our deen. Everywhere is like polytheists. Their fashion is music now. Our actions also become music. You post something on your Facebooks, your social media, your music. Whole months you doing events for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Music. I was surprised to hear in Chicago, the guy is saying, we're doing an event with the modern music like a DJ. We're doing weddings. The whole family is going like in parade show, music. A small incident. One of the girl came to Ummatul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala. She was wearing something in her feet that creates a sound, music. And she asked her, a small girl, and Aisha radiallahu ta'ala asked, leave that outside the door, do not bring inside in our home. So the mentality of a mu'min today is who's into the involvement in all these musics and worldly things. Even he's praying his parents with the music. Look at the mindset. And he thinks he claims to be a mu'min. Absolutely. And we all have to pay this price. May Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah to follow this Quran and Sunnah. Wa akhiru da'wana walhamdulillah.